اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کی ہائی لائٹس: ایک رشتے جو اللہ بناتا ہے، ایک وہ رشتے جو ہم بناتے ہیں، ایک رحمانی رشتے ہوتے ہیں اور ایک شیطانی رشتے ہوتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک اور بہت ہی امپورٹنٹ یا اہم ٹاپک سمجھ لیں ٹاپک ہے، اور یہ آج کل کے بے شک وہ پاکستان ہو یا اوورسیز کنٹریز ہو، یہ بہت عام ہو چکا ہے، اور یہ گھر گھر کی نہیں بلکہ افراد کی یہ کہانی بن چکا ہے۔ علامہ ابن جوزی اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت تحریر لکھتے ہیں: گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور یہ ٹرینڈ کیا ہے؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، ان کے عشق کا پورے شہر میں چرچا ہو گیا۔ ایک دن لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنا منہ تمہارے منہ پر رکھوں۔ اس نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنا سینہ تمہارے سینے سے لگاؤں اور اپنا پیٹ تمہارے پیٹ سے لگاؤں۔ اس نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا پھر تمہیں کس نے روکا ہے؟ اللہ کی قسم یہی تو محبت کا موقع ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ترجمہ ہے، اس قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پھر وہ کہنے لگا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہاری اور میری دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے۔ لڑکی نے کہا کہ ہمارا رب ہماری توبہ قبول کر لے گا، لہٰذا ہم توبہ کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن مجھے اس کا اطمینان نہیں ہے کہ مجھے اچانک موت نہ آ جائے۔ پھر وہ اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر وہ دوبارہ کبھی اس لڑکی کے پاس نہ گیا اور وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ نوجوانوں، اگر تمہیں کسی سے پیار ہوا ہے اور تمہارا پیار سچا ہے تو کیا تم پسند کرو گے کہ چند دنوں کی دنیا کے بعد قیامت میں تمہارا محبوب تمہارا دشمن ہو جائے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ آج تم اسے حاصل کر لو لیکن ہمیشہ کے لیے کھو دو؟ تو ہرگز ایسا نہیں تم چاہو گے۔ ایک سچا عاشق تو یہ چاہے گا کہ میں اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لوں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تقویٰ کو نہ چھوڑا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ آپ کو جس سے محبت ہوئی ہے اس سے نکاح کر لیجیے، یہی سب سے بہترین حل ہے۔ اس سے آپ کو یہاں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا محبوب آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہوگا، اور آپ کا تقویٰ بھی سلامت رہے گا، اور وہاں بھی آپ اپنے محبوب کو محبوب ہی پائیں گے، نہ کہ دشمن۔ اگر نکاح نہ ہو پائے تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو آپ کے محبوب کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ اگر آپ نے اپنا دامن گناہوں سے خالی رکھا تو یقین جانیے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ آپ کے دامن کو آپ کی مرادوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت تحریر ہے، اور اس ٹاپک پہ میں بہت عرصہ پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ تحریر میرے سامنے لے آئے۔ قرآن کی ایک بہت خوبصورت ایک اور بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں محرم اور نامحرم رشتوں کی ہمیں فہرست ایک لسٹ بتائی ہے، جن میں خالہ ہیں، ممانیاں ہیں، چاچی ہیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں، اور یعنی اس طرح کے محرم رشتے، ماموں ہیں، چاچو ہیں، جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایک وہ رشتے ہیں جو غیر محرم رشتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اصل میں نے بات یہ کرنی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے رشتے بنائے ہوتے ہیں ان کو ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں تو ہمیں اس کی تصدیق یا تحویل یا دلیل نہیں دینی پڑتی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی شادی میں، کسی برتھ ڈے پارٹی میں، کسی فوتگی میں، کسی بھی دنیا کے ایونٹ میں آپ شامل ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں ایک تو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، دوسرا آپ کو ان کے بارے میں لوگوں کو تصدیق کروانی نہیں پڑتی کہ یہ کون ہے اور یہ میرا کیا لگتا ہے۔
پھر اگر کوئی آپ کو دیکھ بھی لیتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوالیہ نشان نہیں آتے کہ یہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ نے جو ہمارے لیے رشتے بنائے ہیں ان کو نبھانا کتنا آسان ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا کتنا آسان ہے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا آسان ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رشتے بنائے ہیں۔ اس کے برعکس میں نے ایک اور بھی بات نوٹ کی ہے کہ خدا نخواستہ یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں اپنی فیملی کے اندر اور آپ کے بھائی کا وائس نوٹ آ جاتا ہے تو آپ بلا جھجک بغیر کسی پریشانی کے سب کے سامنے وہ سن سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا وہ رشتہ کسی غیر محرم کے ساتھ یا پھر کسی ایسے انسان کے ساتھ جو رشتہ آپ نے خود بنا لیا ہے، تو اگر اس کا وائس نوٹ آ جاتا ہے تو آپ سب کے سامنے بیٹھ کے نہیں سن سکتے۔ اگر آپ کو وہ وائس نوٹ سننے کے لیے کسی کمرے میں جانا پڑ رہا ہے تو آپ یقیناً کسی غلط راہ پہ چل پڑے ہیں۔ پھر وہ رشتہ جو آپ نے خود بنایا ہے، جیسے لڑکے لڑکیوں کے دوست ہوتے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کی دوست ہوتی ہیں، تو ان کو نبھانا پھر آسان ہوتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی ایسے رشتے کے ساتھ جو لڑکا اور لڑکی کی دوستی ہو گئی ہے، یہ بہت معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، یہ بہت برا بھی ہے، اللہ نے اس کو غلط بھی کہا ہے، اور یہ جو رشتہ ہے نا یہ آپ کو ہمیشہ رونگ وے پہ لے کے جائے گا، کبھی بھی رائٹ وے پہ بھی لے کے جائے گا۔ پھر ایک بات اور ہے، اس رشتے کی پہچان کیا ہے کہ آپ غلط ہیں؟ اگر آپ کو اس رشتے یعنی آپ اس رشتے کو سامنے نہیں لے کے آ سکتے، آپ اس کو لے کے بلا جھجک کہیں گھوم نہیں سکتے، آپ جو ہیں اگر کسی کو آپ کس کی تصدیق کروانی پڑ رہی ہے تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جس رشتے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جائے وہ سمجھیں کہ وہ حرام رشتہ ہے، وہ غلط ہے، وہ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی بات اگر نوٹ کریں، میں نے اس پہ ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ اگر آپ کسی رشتے جو ایسا رشتہ جو آپ کو بے چینی کا شکار کر دے، جو آپ کو لاچار بنا دے، جو آپ کو سیڈنس کی طرف لے جائے اور جو آپ کی کریٹیوٹی ختم کر دے، وہ بھی کہیں حرام رشتہ ہے، غلط رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ جو آپ کی اصلیت، جو آپ کی قابلیت کو کھا رہا ہے، اس کو بھی ختم کریں۔ ایک اور بھی بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے رشتے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو جتنی دیر تو ہم اس سے بات کرتے ہیں ہمیں وہ لمحہ بھر خوشی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہم وہ بات ختم کرتے ہیں ہم پھر اسی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے تو کہیں کوئی بھی کسی بھی ایج میں آپ کسی کے ساتھ اس طرح کسی رشتے میں منسلک ہو چکے ہیں تو واپس آ جائیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اپنے ایموشن کو آپ نے غلط جگہ پہ لگا لیا، آپ نے غلط ڈبے کے اندر وہ ڈال دیا۔ جس طرح اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ نے شفون یا کریب کے کپڑے کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دے ہوں، اور خاص طور پہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے نا وہ زیادہ پیچیدہ اور کانٹے دار ہوتا ہے، اگر آپ شفون کے یا کریب کے کپڑے کسی بیری کی جھاڑی کے اوپر ڈال دیں اور پھر آپ اس کو اتارنا چاہیں، ایک تو وہ بہت مشکل سے اترے گا، یعنی آپ نے غلط جگہ پہ وہ کپڑے ڈال دیے۔ دوسرا جب آپ اتارنے لگیں گے ایک تو وہ بہت مشکل سے اترے گا، اگر اتر بھی جائے پھر بھی وہ ڈیمیج ہوگا، پھر بھی پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ضرور ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح وہ رشتے جو اللہ نے ہمارے بنانے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ کی بجائے ہم خود وہ رشتے بنا لیتے ہیں تو ہم خود کو غلط راستے پہ یا غلط جگہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب ہم خود کو ان سے علادہ کرتے ہیں تو ہم بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ہم بکھر جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم کسی کام کے قابل نہیں رہتے۔ تو بہتر ہے کہ کہیں آپ اس طرح کے رشتوں میں منسلک ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیں۔ اس سے پلٹنا بہت مشکل ہے، اس سے واپس آنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن اس کا حل ہے، اپنے آپ کو کہیں مصروف کر لیں، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں لگا لیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں۔ اللہ کا جو ہمارا جو دل ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو کہیں کہ میرے دل کو دین کی طرف پھیریں، اپنی طرف پھیریں۔ پھر اپنے آپ کو کہیں مصروف کر لیں، کسی ریڈنگ بک میں لگا لیں، کسی بہترین ایکٹیویٹی میں لگائیں، کسی بہترین دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں۔ سب سے بہترین وہ قرآن ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں تو اللہ ضرور اس پریشانی سے آپ کو دور کرے گا۔ اور یہی رشتہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بہت پیار کرتا ہے، ہم سے بہت ہمارا مخلص ہے،
تو دنیا میں تو اگر ہم گناہ کر لیں گے لیکن آخرت میں یہی ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو بہتر ہے آخرت میں ہم دشمن ہوں تو دنیا میں ہی اس کا حل نکالیں اور اس سے بہترین راہ نکالیں، اپنی بھی آخرت بچائیں اور دوسروں کی بھی آخرت بچائیں۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، ہمیں نیک اور صالحین لوگوں کا ساتھ دے جو دنیا میں بھی ہماری دنیا اور آخرت سنوارے اور آخرت بھی ہماری سنوارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سے بہترین رشتوں میں اور بہترین سے بہترین جو رشتے ہیں ان میں جانے کی، ان کو نبھانے کی توفیق دے، نہ کہ غلط رشتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير